اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا، وہی رب ہے وہی رب ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا۔ آج تو کچھ زیادہ ہی مجھے صاف صاف دکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اگر آپ کو زبان دی ہے تو میرے ساتھ بولے اللہ 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 اللہ، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے یہی بولے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پاس کان پایا، تجھے یقین یقین بنایا، تجھے یقین یقین بنایا، تجھے یقین یقین بنایا، اللہ 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 سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چھوڑنا موت ہے، نعت پڑھتے رہو زندگی کے لیے، مقصد مال و دولت نہیں ہے میرا، میں نعت پڑھتا ہوں ان کی خوشی کے لیے۔ عذاب آیا، ساری دنیا میں پانی 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 کے سوا کچھ نہیں، بلکہ ایک کشتی ہے جو نوح علیہ السلام کی ہے، اور اسی کشتی میں نوح علیہ السلام ہے، آپ کے تمام صحابہ ہے اور جانور ہے۔ 6 مہینے تک وہ کشتی جودی پہاڑ پہ جو ہے کہ 6 مہینے تک پانی پہ تھی رہی، اور 10 محرم الحرام کو وہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی۔ لیکن جب کشتی بنا رہے تھے تو جب آگے کی کشتی بناتے ہیں تو پیچھے خراب ہو جاتی ہے، پیچھے کی کشتی بناتے ہیں تو آگے خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پریشان، آگے بناتا ہوں تو پیچھے خراب، پیچھے بناتا ہوں تو آگے خراب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار نوح علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے جبرائیل مجھے مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پیچھے کشتی بناتا ہوں تو آگے خراب ہو جاتی ہے، آگے بناتا ہوں پیچھے خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے کیا بہترین بات یاد آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کو جو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے وہ جبرائیل سے پوچھے، اور جبرائیل کو جو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے جبرائیل مدینے والے سے پوچھے۔ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے ہاتھ کو اٹھانا، اقبال تبھی تو کہتا ہے آبد کی سربلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدہ وہی سرفراز ہوتا ہے، جہاں ختم ہوتی عقل حدود انسانی وہیں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔
اللہ اللہ. جو مسئلہ جبرائیل کو سمجھنے نہ ہے، اور ایسا نہیں کہ حافظ صاحب آپ نے تقریر کے جوش میں آ کے بول دیا، نہیں ہے دلیل. وہ اسرائیل علیہ السلام آیا. ہاں اب تھوڑی اپنے گریبان میں جھانکنے کی باری آئی ہے. وہ موت کا فرشتہ آیا. یہ جو موت کا فرشتہ ہے نا، دین میں 20 مرتبہ ہر ایک بندے سے ملاقات کرتا ہے. وہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ہمیں وہ نظر نہیں آتا. آتا 20 مرتبہ ہے ہر بندے کے بعد، اور لیکن جس دن ہمیں وہ نظر آ گیا وہ ہمارا آخری دن ہوگا. وہ موت کا فرشتہ آیا اور کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ اسرائیل ہے، موت کا فرشتہ ہے. یا رسول اللہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. میرے آقا فرما دے پوچھ کیا مسئلہ ہے. پوچھ کیا مسئلہ ہے. حضرت اسرائیل کہتے یا رسول اللہ، ملک الموت کہتا یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کسی بندے کی سمجھ جانا یاروں رب تبارک و تعالی ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے اس سے پہلے میرا رب ہمیں نماز 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا جی اسرائیل بتا کیا مسئلہ ہے. کہا یا رسول اللہ جب میں کسی جسم کو مارنے جاتا ہوں میرے کریم آقا جسم تو بعد میں مرتا ہے، روح پہلے مر جاتی ہے. روح پہلے ہی مر گئی. آقا فرماتے کہ اے اسرائیل تو نے سچ کہا. اب جو مسئلہ یہی تو بات ہے، جو مسئلہ اسرائیل نے سمجھ سکا وہ مدینے والے سمجھ گئے. کہا اسرائیل تو نے سچ کہا. کہا یا رسول اللہ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں ہے کہ جسم بعد میں مرتا ہے روح پہلے مر جاتی ہے. سمجھ جاؤ آج بھی موقع ہے، مسجد سامنے دروازے کھلے ہیں. یار یہ آگ کا دروازہ بند ہو اس سے پہلے اپنی جو ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سجدے کرو مدینے والے کو راضی کرو. کہا اے اسرائیل اگر کوئی بندہ روح کب مرتی ہے. کہا اسرائیل اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر نمازیں نہ پڑھے، رب کو راضی نہ کرے، روزے نہ رکھے، ماں باپ کو راضی نہ کرے، اپنے جو ہے کہ ماں باپ کو پریشان کرے، خدا کی نافرمانی کرے، قرآن نہ پڑھے، رب کے اندر رمضان آئے تو روزے نہ رکھے، استطاعت ہو تو زکوٰۃ نہ دے، تو اے اسرائیل ایسے بندے کی روح مرنے سے پہلے ہی مر جاتی ہے. تو آج ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، آج یہ بات تو صاف سمجھ میں آ گئی کہ اتنی تقریر کرنے کے بعد اثر کیوں نہیں ہو رہا. اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ دادا روح پہلے ہی مر گئی. کہاں سے اثر ہوگا؟ روح تو پہلے ہی مر گئی ہے. اگر روح زندہ ہوتی تو بندے کے لیے قرآن کی یہ آیتیں کافی تھی جو حضرت عمر نے سنی تھی. کون سی آیت؟ قرآن کہتا ہے الم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ سے ڈرے اور اللہ کی فرما برداری کریں؟ وہ وقت نہیں آیا. اللہ اللہ حضرات گرامی تو نیت کریں نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اسلام تو ایسا نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ چھوٹے گا کیسے؟ کا 5000 درہم جمع کرانے پڑیں گے. آپ پیسے لے کے گئے داروغہ کے پاس، وہ آدمی تم نے جو قید کیا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کتنا دینا پڑے گا جرمانہ؟ کہا 5000 درہم. آپ نے کہا لایا ہوں. کم تو نہیں ہے. داروغہ کہتا ہے آپ امام ہو، آپ نیک ہو، آپ کو وہ ستاتا تھا میں نے یہ بھی سنا ہے اور آپ ہی اس کی رہائی کروا رہے ہیں. آپ نے کہا بھلے کیسا بھی تھا تو میرا پڑوسی تھا، تو میرا پڑوسی، آزاد کرو اس کو چھڑوایا نا تو باہر آیا. کہ مجھے کس نے آزاد کروایا؟ میرے بھائی نے کہا نہیں، رشتہ دار نے کہا نہیں. تو کہا مجھے کس نے آزاد کروایا؟ کہ تو کس کی امید لگا کے بیٹھا تھا؟ کہا رشتہ دار کی. ارے میں نے کہا رشتہ دار تو گھسانے میں لگے، نکالنے میں تھوڑی. کہ رشتہ دار. داروغہ نے کہا قسم خدا کی مجھے بھی تھا کہ تیرا کوئی رشتہ دار آئے گا. تو اتنے